بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور میرے ذہن میں ایک لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں سے یہ شکایت کروں اور اپنے بزرگوں سے اور خاص طور پہ اپنے علماء سے اور خاص طور پہ اپنے ممبر سے یہ شکایت کروں کہ انہوں نے میری تعلیم اور میری تربیت بالکل غلط کی ہے. کیونکہ مجھے ہمیشہ ہمارے علماء نے بتایا کہ کربلا عراق میں ہے. کمال بات ہے، کربلا عراق میں ہے اور برپا وہ ہر روز پاکستان میں ہوتا ہے. مجھے بتایا گیا کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. پاکستان میں ہر روز اس بچے کے ساتھ بربریت کے ساتھ اس کو کوڑے میں پھینکا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے جب کہا گیا کہ امام اکبر جو ہیں ان کو 18 سال میں مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا اور باپ لاش اٹھا کے لایا، میں خدا کی قسم آپ کو ایک دن کے 17 واقعات سنا سکتا ہوں کہ پاکستان میں روز بہنیں، مائیں، بیٹے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور لاشیں اٹھانے والے عیدی ہیں. مجھے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ امام کے سر کو کاٹا گیا اور نیزے پہ اٹھایا گیا، میں کیسے مان لوں اس ظلم کو کہ یہ کربلا میں ہوا جب باپ کے سر کو کاٹنے والی اپنی بیٹی اس ملک میں موجود ہے. جب مجھے انہوں نے کہانیاں سنائی سیدہ زینب کی کہ ان کی چادر کے صدقے میں آپ اپنی اولاد کا نصیب مانگتے ہیں، تو خدا کی قسم مجھے وہ وکیل عورت میرے سامنے آ گئی جو سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے التجا کر رہی ہے، میرے سر پہ چادر ڈال دو. میں کیسے مان لوں کہ کربلا عراق میں ہے؟ روز ہوتا ہے کربلا. لیکن ایک فرق ہے، اور یہ میں بات اپنے آئمہ سے، اپنے علماء سے، تمام لوگوں سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، میں خدا سے نہیں ڈرتا، خدا سے میری محبت ہے. رسول کی رحمت پہ مجھے کامل یقین ہے. میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے زیارت اپنی قبر میں کرنی ہے، امام کی بھی، رسول کی بھی. لیکن میں وقت کے شمر سے ڈرتا ہوں، میں وقت کے شمر سے ڈرتا ہوں. لفظوں کا چناؤ کرنا پڑتا ہے جب یہ کہنا پڑے کہ اس ملک میں آج ماں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے. پھر آپ مجھے کہیں گے کہ میں سیدہ ختیجہ کا آپ کو ذکر کروں، سیدہ فاطمہ کی آپ سے بات کروں. مجھے حیا آنے لگ گئی ہے کہ کون سا ملک ہے اور میں کس کربلا کی بات کروں جس ملک میں کربلا روز و شب برپا ہو رہا ہو. وہاں میں اور آپ نہیں، وہاں مذہب بھی ناکام ہوا، ممبر بھی ناکام ہوا، وہاں سب ناکام ہوئے. سال میں ایک غم نہیں. یہاں روز یزیدیت کا مقابلہ حسینیت سے ہے. میں کس بات کروں؟ میرے ساتھ آج ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں، بخاری صاحب السلام علیکم. میرے ساتھ عمر صدیقی ہیں جو کہ ترجمان پنجاب حکومت کے ہیں. صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور میرے ساتھ انعام غنی ہوں گے انشاءاللہ جو کہ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ہیں، ہمارے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. اللہ نے ان کو بڑی عزت دی لیکن ہمیں ان کے جانے کا یہاں سے دکھ ہے. شہراز بشیر جو رپورٹر ہیں، محمد سعید جو کہ اس لڑکے کے جس خلیل نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے اسی کے دوسرے بیٹے ہیں، اور مظفر گڑھ کے اس واقعے پہ انشاءاللہ مریم فیض جو ہیں یہ بھی ہمیں اپنی رائے دیں گی. لیکن پہلے شہراز بشیر آپ سے ابتدا کرتا ہوں، تھوڑا سا پیش منظر اور پس منظر فرمائیے گا کہ کیسے ہوا، کون لوگ ہیں، کیا پتہ چلا اور اب صورتحال کہاں تک ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ یہ تھانہ کوٹدو کا علاقہ ہے، چک نمبر TDA 528 TDA تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ بالکل ایک بیکورڈ ہے. ویسے جنوبی پنجاب کے اکثر علاقے جو ہیں ان کو پسماندہ گنا جاتا ہے، لیکن یہ جو TDA کا علاقہ ہے خاص طور پر یہ بالکل ریگستان کے علاقے ہیں، بالکل جن کا شہر سے اور بنیادی سہولیات ہیں ان سے جو ضروریات ہیں ان سے بھی بہت دور ہیں. اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، پولیس کو رپورٹ ہوا، اس میں بتایا گیا کہ ایک شخص نے جو ہے اپنی والدہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. کس چیز سے قتل کیا اس نے؟ میں بتا رہا ہوں، جب پولیس جب موقع پہ پہنچی ہے تو وہاں پر اس کا جو بھائی ہے سعید، اس نے بیان دیا پولیس کو کہ میرا جو بھائی ہے خلیل، اس نے میری سگی والدہ ہے اس کو جو ٹوکے ہے، ٹوکا جو ہوتا ہے جو گھاس کاٹنے والا، اس سے جو ہے بے دردی سے وار کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا اور اس کی گردن جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر دی. تو جس کو دیکھ کے پولیس نے فوراً جو ہے فرانسک ٹیم کو بھی بلایا وہاں پر اور اس کے فوری طور پر لاش کو جو قبضے میں لیا اور اس کا پوسٹ مارٹم کرایا. اس کا جب اس کیس کا جو مدعی بنا ہے وہ بھائی ہے، اس بھائی کے مطابق جو اس کا دوسرا بھائی تھا اس نے ہی اپنی ماں کو مارا ہے اور گھر کے اندر ایک جھگڑا ہوا. بتایا جا رہا ہے کہ پیسوں کو مانگا انہوں نے کہ پیسے کچھ اس پر جو ہے انہوں نے انکار کیا تو اس کی والدہ نے. اور میں بتاؤں کہ یہ ملزم کوئی معصوم نہیں ہے، یہ خود بھی 40 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، سوچ سمجھ رکھنے والا یہ شخص ہے.
اس نے جو اتنی بےدردی سے اپنی والدہ کو جو ہے وہ قتل کیا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ خود 40 سال کا تو والدہ کی کیا عمر ہوگی تقریباً اندازاً؟ بزرگ عورت ہے وہ تصویر میں. والدہ تقریباً 60-70 سال کی تو ہے عمر، بتایا جاتا ہے کہ 60 سے زیادہ کی عمر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ عام طور پہ لوگ جو شہروں میں میرے جیسے نالائق لوگ رہتے ہیں، ان کو ٹوکے کا نہیں پتا کہ ٹوکا کیا چیز ہے. ٹوکا کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹوکا ایک جیسے گھاس کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشین پہ لگتا ہے ہاتھ سے، جیسے گوشت بھی کاٹتے ہیں، جیسے کسائی گوشت یہ ہلکا سا چاند کی طرح کا ہوتا ہے اور اس سے گھاس کاٹتے ہیں، یہی چیز ہے ٹوکا؟ جی جی بالکل. اور یہ بالکل چھری کی طرح تیز نہیں ہوتا، یہ موٹا ہوتا ہے اور اس سے اس نے اپنی وزنی ہوتا ہے. اس کے جو اس کا جو پریشر پڑتا ہے، جو اس کا جو کٹ اور وار ہوتا ہے، اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے عام چھری کی طرح. یار اگر اس کی جو شیپ ہوتی ہے، ٹوکے کی جو شیپ ہوتی ہے، اس سے تو کبھی کوئی مرغی ذبح کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. اس نے اپنی ماں کو کیسے کاٹا ہوگا؟ دیکھیے بالکل ایسا ہے کہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اس کے بھائی نے بتایا ہے، پولیس نے جو ہے اس کے مطابق جو اس کا قتل ہے وہ بھی برآمد کر لیا ہے. اور مزید جو پیش رفت ہے وہ پولیس کے حوالے سے جو ہے وہ انعام غنی صاحب ہے وہ خود بھی بتائیں گے اس وقت کیا موجودہ صورتحال ہے. لیکن یہ واقعہ اس وقت تھی وہاں پر ایک ایسا منظر تھا کہ جس کو جو ہے کہ ہم کیمرے میں بھی قلم اس کو نہیں کیپچر کر سکتے تھے، کیونکہ بالکل ایک ایسا عجیب سا منظر تھا جس کا جو وہ بتایا جانا بھی جو ہے بہت مشکل ہے. آپ کی بات بالکل وجہ. ہم لوگ یہ ہمیشہ سنتے تھے کہ یہ ایک ظالم، جب یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا تھا افغانستان میں اور پاکستان میں بھی، تو یہ گردنیں کاٹی جاتی تھیں. اور پھر جب ہم دور جاہلیت کی بات دیکھتے ہیں تو دشمنی کے ساتھ اس کو تذلیل کرنے کے لیے اس کی گردن کاٹی جاتی تھی. آج اس ملک میں امت محمد جو ہے وہ یہی کام کر رہی ہے. انعام غنی ہمارے ساتھ ہیں. انعام صاحب السلام علیکم. اوکے حضور اختر صاحب آپ اس پہ کچھ تفصیل فرمائیے گا. یہ آپ نے ساری بات سنی. میں سمجھتا ہوں اس پہ مذہبی پہلو چھوڑ دیں. جی جی بالکل ایک معاشرتی پہلو دیکھیں کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ابھی وہ بات کر رہے تھے نا ہمارے وہاں رپورٹر کہ پسماندہ علاقہ ہے، نہ وہاں پہ تعلیم ہے، جہاں پہ تعلیم ہے وہاں بھی باپ قتل ہوتے ہیں، مائیں قتل ہوتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں ہم چونکہ اس حوالے سے بات کر رہے تو میں سمجھتا ہوں اولئک کل انعام بل هم اضل. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان تو ہیں دیکھنے میں لیکن یہ چھپائے ہیں، جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، جو اتنے غافل ہیں انہیں شعور نہیں کہ میں کس کو قتل کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے کون سی ہستی ہے. جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں قدموں کے نیچے تو جنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیں ماں کے بارے میں تعلیم دی تھی. آج ایک ظالم نے، ایک شقیق القلب نے تعلیم سے آ رہی. لیکن میں امام کا سر جو رکھا گیا نیزے پہ، امام کو جنت کا وارث بنایا گیا. اور یہ جنت کا جو وارث امام ہے، اس جنت کو جس کے قدموں تلے رکھا گیا اس کا اس نے سر کاٹ دیا. خدا کی قسم یہ بحث کیسے کریں؟ انعام غنی آپ ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں. انعام صاحب اس پہ آپ پہلے تو بحثیت ایک والد کے، بحثیت ایک بیٹے کے، بحثیت ایک انسان کے کوئی تبصرہ فرمائیے کہ یہ جرائم پاکستان میں جو ہیں یہ کس طرح کی نوعیت پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. بہت بدقسمتی کی بات ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، جہاں پہ ہم ایک ایسے مذہب کو فالو کرتے ہیں جہاں والدین کی اہمیت اور ان کی عزت کا بار بار ذکر ہے. جس معاشرے کا ہم حصہ ہے اس معاشرے میں بھی ہمیں مسلسل یہی تربیت دی جاتی ہے. ہم نارملی ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں جہاں دادا دادی اور پھر پوری فیملی ساتھ رہ رہی ہوتی ہے. ہمیں وہ اقدار سکھائے جاتے ہیں اور ہمارا جس طریقے سے باقی لوگ ہمارا خیال کرتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، کہ اگر ہم جاب لیس ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو ہمیں کھانا پینا رہنا کوئی اس میں ایشوز نہیں ہوتے. ایسے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہونا بہت بدقسمتی ہے. اور اس سے پہلے میں چونکہ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز تھا، میں پورے پنجاب کو دیکھتا تھا. یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے. اگر ہم صرف مظفر گڑھ کی بات کریں تو پچھلے 8 مہینے میں چوتھا کیس ہے. یہ چوتھا کیس مظفر گڑھ میں ہے؟ جی یہ مظفر گڑھ ضلع میں ہی یہ چوتھا اس طرح کا کیس ہے جس میں ماں کو یا باپ کو بیٹے نے قتل کیا ہے. اور یہ اس کو اگر آپ پورے پنجاب میں دیکھ لیں گے تو بے تحاشا اس طرح کے کیسز ہیں اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو یقیناً کچھ وجوہات بتائیے، کیونکہ پہلے تو یہ خبر سننے میں نہیں آتی تھی. اب یہ اگر نام بن گیا تو کوئی تو بہت بڑی تبدیلی آئی ہوگی نا.
دیکھیں جو چیز ہم دیکھتے ہیں یا جو میں نے دیکھی ہے، 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہمارا انبرائڈلڈ غصہ ہے. یہاں پتہ نہیں معاشرے میں کس وجہ سے غصہ اور طیش اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ تمام رشتوں کا تقدس، رشتہ داری، خون کا ریلیشن، وہ سارا کچھ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لالچ، حسد، پیسوں کا لالچ اور حسد، اور تیسرے نمبر پہ نشہ. یہ 3 چیزیں اس میں ہر ایک میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ہر ایک اس طرح کی انسیڈنٹ میں ان تینوں میں سے ایک نہ ایک چیز یا ایک سے زیادہ چیزیں ضرور ملیں گی. آپ نے فرمایا غصہ، پھر آپ نے فرمایا حسد، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا نشہ. اچھا یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے معاشرے میں، غنی صاحب ایک پروفیشنل ججمنٹ آپ سے مانگ رہا ہوں ایز اے پولیس آفیسر، پاکستان کے معاشرے میں آپ نے کب سے دیکھی یا آپ کو لگتا ہے ہمیشہ سے تھیں؟ یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے. میری 31 سال کی نوکری ہو گئی ہے اور پنجاب میں، سندھ میں، KP کے، اسلام آباد میں ہر جگہ نوکری کر چکا ہوں. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سمہاؤ بدقسمتی سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں بجائے کم ہونے کے، کہ ہمارا ایجوکیشن یا ہماری لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے اور اس کے مطابق اس کو کم ہونا چاہیے، لیکن یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. سمہاؤ اس کی جو نمبر ہے that is increasing. تو اس کا غنی صاحب اب آپ کے ساتھ ایک بحثیت ایک انسان کے بات کر رہا ہوں، آپ کا ظاہر ہے بڑا تجربہ ہے. ہم جو سوچتے تھے کہ تعلیم کے ساتھ یہ بہتر ہوگا، آپ فرما رہے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ یہ بہتر ہونے کی بجائے یہ اور زوال پذیر ہوا. اکثر بحثیت ایک شخص کے جس نے 31 سال سے یہ جرائم دیکھے ہیں اور اپنے سامنے ان کی ڈیولپمنٹ اور ایوولوشن دیکھی ہے، وہ ایک کیا چیز ہے جس کو کہ نقطہ عروج بنا سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ تبدیلی شروع ہوئی؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو یہ پرابلم ہمیں ہوئی ہے نا، ہمارا یوتھ بلج بڑا ہے، ہماری جو اکانومی نیچے گئی ہے اس نے ہمیں بہت خراب کر دیا ہے. آپ اگر میجورٹی کیسز میں دیکھیں، جب ہماری اکانومی کا ڈاؤن فال ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس طرح کی چیزیں بڑھتی جاتی ہے. اس میں غصہ بھی اور طیش میں آنا، اور پھر اس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے پھر یہ نشے کی طرف جانا، یہ میرے خیال میں زیادہ بڑا ہے. اور یہ 80s جو mid 80s ہے نا، 85 کے بعد وہاں سے یہ چیزیں زیادہ بڑھی ہیں. اور اکانومی کا زوال جو ہے یہ میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ ہے. بیکاز اگر جیسے اسی بندے کی ہم بات کر لیتے ہیں، خلیل کی، if he was busy، اگر اس کے پاس کوئی جاب ہوتا تو شاید اس کی فیملی کے ایشوز نہ ہوتے، اس کی بیوی وہاں سے نہ جاتی، اس کے مینٹل ایشوز باقی نہ ہوتے، اور یہ چیزیں زیادہ بہتر ہو سکتی. غنی صاحب آپ نے ان لوگوں میں کبھی ندامت دیکھی ہے؟ ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا اور وہ اس میں یہی چیزیں ہماری بار بار آتی ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی کام ہوتا ہے، ہمارے جب ہم ایگریکلچر سیکٹر ہمارا کمزور ہوا ہے، وہاں سے لوگوں کو کام کرنے کے مواقع کم ہوئے. ہم ایگریرین اکانومی تھے، ایگریرین اکانومی سے ہم انڈسٹری. انعام غنی آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جیسے آفیسرز اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ہوں، کیونکہ آپ پروفیشنل کے علاوہ آپ کا جو ویسے تجزیہ ہے بحیثیت ایک سوشل سائنٹسٹ وہ بھی بہت ہی جامع ہے. عمر صدیقی جو کہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کے برائے انسانی حقوق، حضور آپ اس پہ پہلے تو اپنی ایک مجموعی رائے دے دیں، پھر آپ سے بات ہوتی ہے. دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو میں بہت مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس عورت کے پاؤں کے نیچے اس خلیل کی جنت تھی، اس نے اسی کو قتل کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا. اللہ اکبر. اس کا سر ہی دھڑ سے جدا کر دیا. اس نے صرف اپنی ماں کا قتل نہیں کیا کتب صاحب، اس نے تمام انسانیت کی ماؤں کا قتل کیا. سچ کہہ رہے ہیں. اور تمام انسانیت کی ماؤں کے سر تن سے جدا کیا اس انسان نے. اس بدبخت انسان کے بھائی سے جب کل میری بات ہو رہی تھی سعید سے، تو وہ رو رہا تھا. وہ چھوٹا بھائی ہے اس کا، وہ چھوٹا ہے اس سے. تو وہ کہتا ہے یہ درندہ صفت انسان آلریڈی تھا، یہ آلریڈی تھا. اس کی بیوی 4-5 سال پہلے اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. وہ اپنے میکے میں ہے. اس کا بھائی اس کو اور اس کے بچوں کو، خلیل کے بچوں کو، یعنی خلیل کے بچے اپنے ماموں کے پاس ہیں. تو اس کی دیکھیں کوئی نہ کوئی حرکات پہلے بھی ایسی رہی ہیں کہ یہ اپنا گھر نہیں بسا سکا. پھر اس نے اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھا. اور سعید بقول سعید کے وہ یہ مجھے جب میں نے دونوں کا موقف لیا، پولیس کا موقف بھی لیا اور مدعیوں کا موقف بھی لیا، تو بقول سعید کے اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ جب کھیتی باڑی پہ نکلے ہوئے تھے سارے بھائی اور وہ جتنے بھی کزنز وغیرہ سارے مل کے کرتے ہیں کھیتی باڑی، تو ان کو محلے داروں نے آ کر بتایا کہ تمہاری ماں کے ساتھ اس نے یہ کر دیا ہے.
تو کہتا ہے جب ہم بھاگے تو ہم نے اپنی ماں کا وہاں پہ سر الگ دیکھا اور جسم الگ دیکھا, اور پھر ہم نے, اور یہ وہیں پہ کھڑا ہوا تھا اور اس کو کوئی ندامت نہیں تھی, کوئی پچھتاوا نہیں تھا, وہیں پہ کھڑا تھا, وہیں پہ کھڑا ہوا سر کاٹ کے جدا کر کے وہیں کھڑا ہوا تھا. اور وہ مجھے بتا رہا ہے صحیح, جب میں نے اسے پوچھا کہ ندامت کوئی پچھتاوا, تو کہتے اس کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا. اس کو ہم نے اسی طرح پکڑا, باندھے اس کے ہاتھ پیچھے, اس کو لے کے گئے تھانے. تو اتنے میں پولیس میں رپورٹ کر چکے ہوئے تھے. عبد الکریم کھوسا جو SHO ہیں, کل انعام غنی صاحب سے پہلے میں نے رابطہ کیا تو انعام غنی صاحب نے مجھے پورا کا پورا ڈیٹیل دے کر, اور مجھے پھر SP DSP اور SHO سب کی کالز آئیں, انہوں نے رپورٹ مجھے بتائی کہ کیا ہے. تو وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اب آج انہوں نے اس کا ریمانڈ لینا ہے خلیل کا, وہ آج اس کا ریمانڈ لیں گے اعلی واردات شو کر کے. ایمانداری سے بتائیے گا عمر, جی یقین کریں, کیا یہ ممکن ہے کہ پولیس ان جیسے جرائم کے لیے پریپیئرڈ بھی ہو؟ میں یہ واپس آتا ہوں, لیکن مقتولہ کا نواسہ ہمارے ساتھ ہے, ان سے پہلے بات کر لیں. اشفاق السلام علیکم بیٹا. اشفاق السلام علیکم. جی سر. جی اشفاق, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت کم. اچھا تھوڑی سی آواز بڑھے گا. اشفاق یہ بتائیے کہ یہ جو بدقسمت انسان ہے, پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے, پھر اس پہ نہ آ جائے کہ آپ نے اس کو بدقسمت کیوں کہہ دیا, یہ جو خلیل ہے جس نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے, سر تن سے جدا کیا ہے, یہ کیسا شخص تھا آپ کی نظر میں؟ کیسا بیٹا تھا, کیسا باپ تھا, کیسا شوہر تھا؟ بس یہ سر بد نصیب, کیا کہیں اس کو, یہ لفظ تو ہم کہہ نہیں سکتے اس کے لیے. اگر وہ انسانیت اس کے دل میں ہوتی تو یہ کام تو نہ کرتا. وہ یہ پہلے بھی اپنی ماں کو یا کسی کو مارتا تھا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ایسی حرکت کی, کبھی بھی زندگی میں اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی. بس یہ سوچ میں نہیں تھا کہ یہ حرکت کرے گا. وہ یہ نشہ کرتا تھا؟ کوئی نشہ وشہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا. کوئی کام کرتا تھا؟ جی کوئی کام کرتا تھا, کام دھندا تھا کوئی اس کا؟ نہیں, کام دھندا نہیں تھا اس کا کوئی, بالکل. تو اس کا جھگڑا ماں سے کس بات پہ ہوا؟ پیسوں کی وجہ سے, کہ پیسے دو مجھے. اس کی ماں کو آپ جانتے ہیں, جتنی بھی آپ کی عمر ہے, اس کی ماں کیسی خاتون تھی؟ بہت ہی اچھی نیک خاتون تھی, 5 وقت نماز پڑھنے, سب کچھ کرنا, کچھ بھی نہیں کبھی اس نے کسی کا ایک پہیا بھی چوانی بھی نہیں ادھر ادھر کی, کبھی بھی کسی کی. تو اگر اس نے کبھی, اس شخص نے, خلیل نے کبھی اگر کوئی آواز بھی نہیں اونچی کی, تو اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے کیوں گئی تھی؟ بس یہی اس کی خود غرضیاں, کام نہیں کرتا تھا, نکما, ادھر ادھر بیٹھنا, اڈوں پہ بیٹھنا, کوئی کام نہ کرنا, فضول کام کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آخر میں آ کے یہ انسان جو ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے خود اس کے خلاف مقدمہ کیا ہے, سعید نے, اس کے بھائی نے, یہ لوگ آخر میں آ کے پھر کچھ معاملے کو رفع دفع کر کے معافی موفی کر دیں کہ ماں تو مر گئی, اب بیٹا کیوں مرے, معافی ہو جائے گی پھر؟ نہیں سر, ہم اس کو نہیں چھڑوا سکتے, اب اس کو پھانسی لگوائیں گے انشاءاللہ. کوئی معافی مانگ دے, اگر یہ توبہ کر لے تو پھر ایک اور بچہ کیوں ضائع کرنا؟ بس سر یہ ضائع ہو اچھا ہے, یہ پھر کوئی اور نقصان کرے گا جب گھر آئے گا. اب تو اس کا دل بڑھ گیا ہے. کتنے بھائی کتنے ہیں یہ سارے؟ اسے گود میں رکھا ہے, اپنی میں پالا ہے, پوشا ہے, اسے جوان کیا, اس کو اولاد والا کیا, آج اس نے یہ قدم اٹھایا, کل کیا یہ بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مجھے نہیں پتا کیا سلوک کرے گا, لیکن میں یہ طنزاً بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے آج تک کبھی ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے اپنے تجربے میں دیکھا نہیں ہے. بخاری صاحب, یہ سارا سلسلہ سامنے آپ کا آیا. میں عمر صدیقی سے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اگر تنظیمیں ہوں انسانی حقوق کی, تو انسانی حقوق تو شاید صدیقی صاحب کوئی عجیب و غریب چھوٹی سی معصوم سی بات رہ جاتی ہے, یہ تو ظلم کی کوئی انتہا کو بھی پہنچنے سے آگے جا چکا. وقفے سے آؤں گا, آپ نے اس کا جواب سوچ کے رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, کوئی تو غلطی ہوئی ہوگی نا ہم سے کہ ہم نے بچوں کی تربیت یہ کی ہے کہ ماں سے پیسے مانگے, نہیں دینے تو قتل کر دیں. باپ نے کہا کہ رشتہ یہاں ٹھیک نہیں ہے, باپ کو قتل کر دیں. ماں نے کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, بیٹا. کسی سے تو غلطی ہوئی ہوگی نا. من حیث القوم ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ان کو صحیح تعلیم دی ہوتی, آپ نے بار بار پوچھا کہ کیا اسباب ہیں, میں سمجھتا ہوں ہماری تعلیم میں, یقینا ہمارے سلیبس میں, نصاب میں
کوئی خامی اور کمی موجود ہے کہ ڈگریاں ہونے کے باوجود 100 کتابوں سے زیادہ اسکول کے اندر میں آپ کو کشمیر کا نقشہ دکھا سکتا ہوں جو غلط ہے. جی یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں اس قوم کو کیا کہوں جس کو کہا جائے کہ خاتم النبیین لکھو, مطلب یہ قانون بنانے والی بات ہے. آپ کے اندر, ہمارے اندر حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے. یہ چیزیں پہلے ہمارے اندر کیوں نہیں موجود ہیں؟ یقیناً یہ ایک سبب. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو بے روزگار رکھا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاد الفقر و یکون کفرا. جب انسان فقیر کلاش اور مفلس ہوتا ہے نا اور بے روزگار ہوتا ہے تو ممکن وہ تو کفر کی حدود کو بھی کراس کر فتویٰ نہیں لینا, اس سے دین کی بات نہیں کرنی, اس کا ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے. یقیناً یعنی اس آدمی کے پاس تو یعنی کوئی شعور نہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے ابھی اس نے اپنی ماں قتل کر دیا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. مطلب ایک عام انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے, جائے کہ اپنی ماں کا قتل کر دیا جائے. تو تیسرا سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم سب نے من حیث القوم جہاں سلیبس میں غلطیاں ہیں, گورنمنٹ کے جو فرائض تھے اس نے ادا نہیں کیے, ہماری درسگاہوں نے فرائض ادا نہیں کیے. وہاں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری مساجد اور ہماری جو درسگاہیں تھیں اس کے اندر بھی ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ جس کی بنا پہ آئی یہ صورتحال ہمارے سامنے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو مساجد سے دور کیا ہے, ہم نے مساجد کے قریب کرنے کی بجائے ان کے اندر فاصلے پیدا کیے. یقیناً روحانی مراکز کے اگر اندر آتے ان کے اندر تربیت آتی, کوئی تعلیم آتی, کوئی دین آتا. کس پہ لگاتے شاہ صاحب؟ یہ میں حیث القوم کہہ رہا ہوں کہ میں حیث القوم سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں. اور آخری بات میں کہتا ہوں, یہ جو سوشل میڈیا کے اندر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اقدار کو بلا دیا. ہم نے کسی اور چیز کو اپنی اقدار سمجھ لیا جو ہماری اصل اسلامی اقدار تھی. سب ایک بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, شہزادہ فرما رہے ہیں کہ مساجد سے دور کر دیا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلے تو مسجد میں جاتے تھے تو جمعہ مل جاتا تھا, اب سڑک پہ جمعہ ملتا ہے. مسجدوں میں ہم جانے لگ گئے ہیں. پہلے انسانی حقوق کی وزارتیں نہیں تھیں لیکن انسان کی عزت اور قدر تھی. حکومت کی اس میں آپ کے خیال میں کیا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں بہتری لائے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں, جب یہ واقعہ آن ریکارڈ آیا تو سی ایم صاحب, اعجاز عالم صاحب جو صوبائی وزیر ہیں ہمارے انسانی حقوق کے, پارلیمنٹری سیکرٹری مہندر پال سنگھ, مہندر پال سنگھ نے بلکہ رات کو پھر مجھے کال کی ہوئی تھی, اور اعجاز عالم صاحب نے صبح مجھے فار دا ویری فرسٹ ٹائم دوبارہ کال کی کہ کیا اس کی رپورٹ وغیرہ جس طرح سے بھی سبمٹ کرنی ہے. تو دیکھیں حکومت تو اس کو لے کر چل رہی ہے, اور پلس پولیس کا موقف بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کیا تھا, اور سعید کا موقف بھی کیا تھا. حکومت انتظار کرے گی کہ یہ ہو اور پھر لے کر چلے, یا حکومت اس سے پہلے کچھ کرے گی؟ دیکھیں اب اس طرح کی چیزوں کے اندر دیکھیں حکومت کا ایک کام ہے پلیٹ فارم مہیا کرنا, ٹھیک ہے. ہم نے پلیٹ فارم مہیا کیا تو سعید آج تھانے میں گیا, اس نے اپنے بھائی کی گرفتاری کروائی, اور اس کے بعد پولیس والے مجھے یہ کہہ رہے ہیں, پنجاب پولیس جب یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے سب کی ماں کو مارا, اس نے ہماری ماں کو بھی مار دیا ہے, تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. انسانی حقوق اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ واپس آؤں گا. مریم فیض آپ میرے ساتھ ہیں. مریم, اپنی ماں کو مارنا, ہاتھ سے مارنا, زبان سے مارنا ایک طرف, یہ جو چیز ماری گئی ہے ماں کو, یہ ٹوکا ہے, اس سے کاٹتے ہیں گھاس, یہ تیز نہیں ہوتا. جب مصائب پڑے جاتے ہیں نا, جب وہ انیس اور دبیر کے کلام پڑھے جاتے ہیں, اس میں وہ ذکر آتا ہے کہ وہ تلوار جو تھی وہ کس قدر سخت تھی جس سے کہ امام کی شہادت ہوئی. ہم آج جب یہ واقعات اپنے ملک میں دیکھتے ہیں, وہ الزام تو میں شمر پہ لگا سکتا ہوں نا کہ وہ شمر تھا. یہ آج کے ملک میں میری تقریباً 60% آبادی, کیا یہ اتنے خطرناک موڑ پہ آ گئی ہے؟ جی بلال صاحب, بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا مجھے. میرا جو انالیسز اس میں ہے وہ یہی ہے, جو پہلے بھی میرا یہی انالیسز رہتا ہے اس طرح کے واقعات میں, کہ انفارچونیٹلی ہم ایک ایسی سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں جو کہ کنفیوز سوسائٹی ہے, اور ہم لوگ کلیکٹیو ایب نارمل ہوتے جا رہے ہیں. کلیکٹیو ایب نارمل, جی کیا ٹرم ہے, بہت اچھی. اس میں ہر ایک چیز کا رول ہے. اس میں آپ کی نفسیات کا بھی رول ہے, آپ کی شخصیت کا بھی رول ہے, آپ کے انوائرمنٹ کا بھی رول ہے, اس میں سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. اچھا مریم, ایک مجھے جملہ بتائیے گا, ہم زیادہ تر کہہ رہے ہیں, غنی صاحب نے بھی کہا, یہاں پہ ہمارے ساتھ عمر صدیقی صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, بخاری صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ لوگ کیونکہ نوجوان ہیں اور ان کے پاس کام نہیں ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں. اس کا کیسے تجزیہ کریں گے؟ بلال صاحب, بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بے روزگار ہیں, نوجوان ہیں, لیکن پھر بھی ان کو صحیح اور غلط کے بیچ فرق کا پتہ ہے.
ایسے بہت سے لوگ ہیں, نوجوان ہی آپ کہہ لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہانہ لگا دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر میں یہ بات تسلیم کر لوں جیسے غنی صاحب نے کہا, تو پھر صحابہ تو کام کرتے نہیں تھے, غریب تھے, کھجوریں وہ مانگ کے کھاتے تھے یا صدقے کی آتی تھی, اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ ان کو برابر کا دو. پھر یہ ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں بلال صاحب, ہمیشہ یہی ہوا, انسانی فطرت ہے کہ جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مریم, کیا ماں کو قتل کرنے کی جسٹیفیکیشن یہ معاشرہ ڈھونڈ رہا ہے؟ جی دیکھیں, میرے مطابق اس کے حل یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں, ہر گلی محلے میں مساجد موجود ہوتی ہیں. ہم اپنی مساجد کو کمیونٹی سینٹرز کیوں نہیں بناتے؟ ہم ہر چیز حکومت اور چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں. ایز این انڈیویجول بھی تو ہمارا رائٹ بنتا ہے. ان کمیونٹی سینٹرز میں خواتین جائیں گے, جو میرا بیٹا مس بہیو کر رہا ہے, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو پراپر ہیلپ کریں. اسی طرح بچے کے اندر تبدیلیاں 7 سال کی عمر کے بعد نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, والدین اس کو نوٹ کریں. اسکول کے اندر نظر آنا شروع ہوتی ہے, اساتذہ اس کو نوٹ کریں. یعنی کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. کلیکٹیو ایفرٹ جب تک نہیں ہوگی, اس طرح کی چیزیں بڑھیں گی, یہ کم نہیں ہوں گی, اور سائیکولوجیکل پرابلمز مزید بڑھتے جائیں گے ہماری سوسائٹی. مجھے بات ذرا تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کیجیے گا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے مریم یہ بات پوچھ رہا ہوں. میں نے ان ملکوں میں انصاف زیادہ دیکھا ہے. میں یقین کیجیے یہ نہ یہ طنز کر رہا ہوں, نہ میں کوئی بہتا مذہبی بننا چاہ رہا ہوں. میں نے ان ملکوں میں یہ انصاف زیادہ دیکھے ہیں جہاں پہ اسلامی سزائیں نافذ ہیں. اسلامی سزا دیتے ہوئے تو ہمارے ٹخنوں میں سے مکھ نکل جاتی ہے, ہوا نکل جاتی ہے. ہم نہ ہاتھ کاٹنے جوگے ہیں, نہ ہم سر کاٹنے جوگے ہیں, نہ ہم سر عام پھانسی دینے جوگے ہیں. جب ہم نے سزائیں دینی نہیں ہیں تو ممبر سے امید کرنا یا حکومت سے امید کرنا مطلب پھر میننگ لیس لگتا ہے مجھے. بالکل بلال صاحب, دیکھیے بدقسمتی سے لفظ اور یہ لائن کہتے ہوئے مجھے خود بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ بڑے کنفیوزڈ اور ڈبل سٹینڈرڈ قوم بنتے جا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے لیے سٹینڈرڈ اور ہیں, دوسروں کے لیے اور ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ باہر جہاں پہ آپ جن جگہوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ اسلامی سزائیں نافذ ہیں. آپ ویسٹ کی بھی دیکھ لیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں. وہاں پہ ایک بچہ جب وہ بالکل انفینٹ ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کی سینسز بھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہے, بٹ اسٹل وہ اپنے ارد گرد لا کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو لا کو فالو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے, سگنل پہ رکتا ہوا دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے. وہی آبزرویشن اس کی ایک ٹیوننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی آبزرویشن سے, اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ابھی جس طرح صبح بھی پیرنٹنگ پہ ہی میں ایک پیشنٹ کو کنسلٹ کر رہی تھی کہ ماں باپ اپنا بیگیج اپنے بچوں پہ ڈال دیتے ہیں. اس کو ذرا ایکسپلین کرنا ہے, بڑی اہم بات آپ نے کی. ماں باپ اپنی بیگیج بچوں پہ ڈال دیتے ہیں, مطلب کہ جیسے مثال کے طور پہ ان کی اپنی نیگیٹو بیہیویئرز ہیں, ان کی اپنی نیگیٹو تھنکنگ ہے, وہ ایک جگہ پہ انہیپی ہیں, ناخوش شادی ہے یا کوئی بھی ناخوشی کی وجہ ہے تو ڈھال جو ہے وہ بچے ہیں. جی, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر کہ ہمارا بچہ فلاں کے جیسا نہیں ہے اور ہمارا بچہ جو ہے وہ نیگیٹو سوچنا شروع ہو گیا ہے. وہ ایک 2 سال کے بچے سے 15 سال کے بچے والی سمجھداری ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی ساری ان چیزوں کو اپنے بچوں پر ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے اپنے اندر نیگیٹو ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ پری میرٹل کاؤنسلنگ یا پیرنٹنگ جو ہے اس کے حق میں ہوتی ہوں کہ پہلے سیکھیں, اور وہ سیکھا کیسے جاتا ہے, بالکل گراس روٹ لیول سے. اس کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی چیزیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے مریم, لیکن آپ کی بات کے اندر اگر میں یہ مان لوں کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ چاہیے تو پری اسکول بھی کاؤنسلنگ چاہیے, تو یہ ساری کاؤنسلنگز اگر آپ لوگوں نے دینی ہے تو میں سمجھ سے بالا تر ہوں بالکل کہ پھر ماں باپ جو ہیں وہ منہ پھلیاں بیچیں. وہ کیا کرتے ہیں, ان کا کیا کام ہے, خاندان کا کیا کام ہے, چاچے نے کیا کرنا ہے, پھوپھی نے کیا کرنا ہے. حضور ایک دس ایمانداری سے بتائیے, کیا انسانی حقوق کی منسٹری ان ظلموں کے خلاف عدالت کو ہاتھ باندھ کے کہہ سکتی ہے کہ سزا جلد دیں؟ دیکھیں, اس میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شواہد موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. اعلیٰ واردات بازیاب کرا لیا گیا ہوا ہے. آج ریمانڈ میں وہ بندہ چلا جائے گا, گرفتاری اس کی ڈال دی جائے گی خلیل کی, اور 6 مہینے کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کی ضمانت بھی ہو جانی ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. ہم نے آج تک نہیں دیکھا اس میں. دیکھیں, اگر تو جس طرح اس کے اوپر اس کے خاندان کا, خلیل کے خاندان کا ایک ٹیک ہے کہ ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا. سر, جب تک میڈیا جیکٹیں نہیں نہ پہنے گا کہ اس کو سزا دو اور قمیضیں نہیں پہنے گا, کچھ نہیں ہونا. اسپیڈی جسٹس کے لیے قدم اٹھا سکتی ہے. دیکھیں, حکومت تو یہی قدم اٹھا رہی ہے. حکومت باقاعدہ رپورٹس لے رہی ہے. انعام غنی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ کل ان سے میری اعجاز عالم صاحب کی بہت دیر تک بات ہوتی رہی, پھر کانفرنس میں لیا گیا ہم لوگوں کو کہ اب کس طرح سے اس کو ٹیک اپ
کرنا ہے. تو مجھے جو ایس پی صاحب کا جب ان کے فون آیا, ان کے ایریا کا جو لگتے ہیں وہ ڈی ایس پی, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, یہ لڑکا ہمارے پاس ہے, اس نے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس نے ایک انسان کو نہیں قتل کیا, اس نے تمام انسانیت کی ماں کو قتل کیا. اس کی مدعی نہیں بن سکتی؟ حکومت اس کی مدعی بالکل بن سکتی ہے, لیکن اس وقت یہ کیس فائل ہو چکا ہوا ہے, اور یہ کیس فائل ہونے کے بعد لگ سکتی ہے نا. ہاں بالکل بالکل, انسانی حقوق والے ساتھ ضمنی لگا سکتے ہیں. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا, اور میں بخاری صاحب سے تنزن یہ پوچھوں گا, کہوں گا, بلکہ پوچھوں گا نہیں, میں ان کو یہ تنزن بتاؤں گا کہ حضور اقدس آپ جمعے کے خطبے سے نا 20 سال سے لے کے 35 سال کے ہر لڑکے سے جمعے کے خطبے میں صرف معافی مانگیں کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ ماں اور باپ کے آگے اف نہیں کرنا, تو معافی مانگ کے اس کے سامنے قرآن رکھیں اور خطبہ کوئی نہ دے. ایک بھی ماں نے انہیں بچا لی تو انہوں نے پوری انسانیت کو بچا لیا. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحثیت قوم, بحثیت میں امت نہیں کہتا, بحثیت قوم جب ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ ہم کیوں یہ غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے, جب تک آپ کے پاس غلطی کی وجہ نہیں ہے, آپ پہلی سیڑھی درستگی کی نہیں چڑھ سکتے. جب ہم اس بات کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایسے مجھے کم از کم مجھے ایسے ایک نالائق آدمی کو جملے سننے پڑتے ہیں جس کے لیے میں جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ یو آر چیلنجنگ مائی انٹیلیجنس, یعنی کہ تم عقل کو شرمندہ کر رہے ہو اس طرح کی باتیں کر کے. ہم کہتے ہیں جناب دیکھیں فلانی ہوا, دیکھیں وہ کام نہیں کرتا تھا فلان. میں جب تاریخ سے واقعات اٹھاؤں گا تو مجھے بتائیے ارسطو کی کون سی فیکٹری تھی, مجھے بتائیے کہ وہ جو اس کا پلیٹو تھا اس کا کون سا پیناما میں کاؤنٹ تھا جو کہ میں کہوں کہ وہ اتنی عقل کی باتیں چلا کر کے چلا گیا. دنیا میں جتنے عقل مند لوگ آج تک تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں وہ کبھی امیر نہیں تھے, وہ ہمیشہ غریب تھے, وہ بھوکے تھے. میں اگلا لفظ نہیں استعمال کرتا, لیکن بھوکے کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ڈالیں. وہ سارے بھوکے تھے لیکن انہوں نے کریٹو کام کیے. اس معاشرے میں مجموعی طور پہ کوئی ایسی غلطی ضرور ہو رہی ہے جس کا ہم میں سے کسی کو نہیں علم کہ اس ملک کے اندر, اس پاکستان کے اندر ہم اپنی ماؤں باپوں کو اپنے نفس کی خاطر قتل کرنے پہ کیوں راضی ہو جاتے ہیں. شراز آپ میرے ساتھ ہیں. شراز, آپ کی اس خلیل سے ملاقات تو شاید نہ ہوئی ہو, لیکن اس معاشرے میں اس جگہ پہ جہاں پر آپ ہیں, آپ نے کہا یہ پسماندہ ہے. کیا پسماندگی آپ کے خیال میں وجہ ہو سکتی ہے ان طرح کے جرائم کی؟ جی بالکل ایسا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کچھ دیر پہلے انعام غنی صاحب نے بھی کہا کہ 4 واقعات ایسے ہو چکے ہیں. بالکل ایسا ہے کہ آج بھی ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے علی پور کے اندر. وہاں پر ایک شخص جو کراچی کے اندر ملازم تھا, وہ گھر آیا ہے تو اس کا بیوی نے اس سے پیسے وغیرہ مانگے ہیں, تو اس نے کہا میرا وہاں پہ کاروبار نہیں لگا. اس پہ جھگڑا ہوا تو اس پہ اس نے اس کی بیوی کی ٹانگ کاٹ دی کلاڑی سے. جی ٹانگ کاٹ دی. یہ واقعہ دیکھیں نا, اب اس کے اندر سب بیس بن رہی ہے واقعہ پیسہ, کیونکہ لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ بالکل جو ہے نہیں ہے, اخراجات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو الیکٹرسٹی کے جو بل ہیں وہ سب سے زیادہ وہ بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹریسٹی اگر میرا کپتان مفت کر دے تو قتل ختم ہو جائیں گے, جرم ختم ہو جائیں گے. یہ وجہ نہیں سمجھ میں آتی میری یار. میں نہیں سمجھ سکتا کہ بیوی خرچہ ہی مانگے گی نا. کراچی تم گنڈیریاں بانٹنے تو نہیں گئے تھے نا, گنڈیریاں بیچنے گئے تھے, تو پیسے لے کر آؤ. نہیں آیا تو کم از کم شرمندگی اختیار کرو, شرمندگی نہیں ہے تو عاجزی اختیار کرو. بچوں نے روٹی تو کھانی ہے نا. غربت جرم کی وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ وجہ ہے تو پھر صاحب معافی کے ساتھ پھر وہاں جرائم کیوں نہیں تھے؟ مجھے ایک واقعہ بتائیے کہ کسی غیر مسلمان نے بھی اپنی ماں کا سر ایسے کاٹا ہو. وہ اس لیے نہیں تھے کہ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا جو دور یا تربیت کا طریقہ کار تھا یا آپ کی تعلیم کا طریقہ کار تھا, وہاں مسجد کے ساتھ صفا درسگاہ بھی تھی, وہاں قناعت سکھائی جاتی تھی. دارالارقم بھی تھا. جی وہاں دارالارقم بھی تھا. وہاں پر قناعت سکھائی جاتی تھی. تھوڑی چیزوں کے اوپر اللہ پہ راضی ہونا اور شکر گزاری کرنا یہ سکھایا جاتا تھا. ہم نے یہ چیزیں نکال کر ہم نے تو ہر شے کو ہم نے کمرشل بنا دیا. ہماری تو ایجوکیشن جو ہے, ہماری تعلیم وہ ساری کی ساری جناب وہ کمرشل ہو چکی ہے. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ تو ہماری تو میں سمجھتا ہوں درس گاہوں کو ٹھیک کرنے کی, ہماری تعلیم کو درست کرنے نہیں کمانا چاہیے. اس طرح کے جو ہم نے بنایا ہوا نا کمرشل کے, جس کا ہدف ہی ہے, جس کی غرض ہی ہے کہ ہم نے وہ سارے اسکول سارا جو سسٹم ہے سارے کا سارا وہ ہم نے صرف ابھی وہ بات کر رہے تھے نا غنی صاحب کہ کچھ سال پہلے ایسا نہیں تھا, 31 سال پہلے اس لیے نہیں تھا. اس دور کا اساتذہ کا ذرا انداز تو دیکھیں وہ کیا تھا, وہ کس طرح پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو, طلباء کو. تو یہ سب سے حلال تھا اور حرام وہ اس لیے تھا کہ قناعت تھی. وہ حلال پہ قناعت کرتے تھے, تھوڑی چیزوں پہ راضی رہتے تھے, شکر گزاری کرتے تھے. وہ مادہ پرست نہیں تھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے تائس عبد الدینار
تائس عبد الدرہم، یہ تو اللہ کی بجائے عبد الدینار بن چکے، یہ تو روپے اور پیسے کے غلام بن چکے. تو یہ سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے ہمیں قانون کو نافذ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ، 40 بارشیں ہوں تو اس کی جو خوشحالی آتی ہے نا ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، اسٹیٹ کے اندر، اگر اس کی بجائے صرف ایک دفعہ کسی مجرم پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے تو وہ خوشحالی اس سے کہیں زیادہ آتی ہے. تو ہم نے تو اللہ کے اس قانون کو ہم نے نہیں مانی، ہم نے پہلے بھی نہیں مانی، یہ بھی نہیں مانی. اور اب بار بار جو خوشحالی ہے وہ ایک طرف، اور ایک مجرم کو سزا دینا وہ ایک طرف اس سے بہتر. اور آج جو بار بار ارشاد فرما رہے تھے نا کہ ہم نے چھوڑ دینا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْخُذْكُم بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. جب مجرم پہ حد لگاؤ نا، قانون نافذ کرو، پھر ترس نہ کھاؤ. یہ اللہ فرما رہا ہے جو ارحم الراحمین ہے، اور انہوں نے آ کے سنایا جو رحمت للعالمین ہے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے ان بچوں کو روزگار پہ لے کے جانا ہے، ان کو مصروف کرنا ہے، یہ ذمہ داری بلا شبہ. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو نا ہمارا تو ملک ہمارے دین کیا سکھا رہا ہے کہ روزانہ جو مدر ڈے ہے، روزانہ فادر ڈے، یہ جو ہم نے ایک سال میں ایک مدر ڈے لے کے آئے، الحمدللہ اس کا نتیجہ کیا ہے. آج اگر ایک خلیل ہے پورے پاکستان میں ایک خلیل نظر آ رہا ہے، لیکن 22 کروڑ وہ بلال قطب صاحب جیسے نظر آ رہے ہیں، وہ عمر جیسے نظر آ رہے ہیں، وہ غنی صاحب جیسے نظر آ رہے ہیں، وہ سعید، وہ جو اس کی مذمت کر رہے ہیں، جو اپنے دل سے خون کے آنسو رو رہے ہیں اس ماں کی وفات کے اوپر. شاہ صاحب عمر صدیق میں بڑی معافی کے ساتھ یہ طنزاً آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا اس سال مدرس ڈے پہ منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس ماں کی تصویر کے پوسٹر چھاپے گی؟ دیکھیں مجھے اب یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی قطب صاحب، ہم تصویروں کی طرف جب آتے ہیں، مجھے سعید مقتولہ کا بیٹا اس نے کل روتے ہوئے میرے سے ریکویسٹ کی کہ کسی طرح میری ماں کی یہ جو بے حرمتی کی جا رہی ہے تصویریں شیئر کر کے سر الگ بڑھائیے، نہ کریں پلیز، اس کو رکوا دیں کسی طرح. جب ہم ایز اے قوم ایک انسان کی ماں کی بے حرمتی کر رہے ہیں جو کہ دنیا سے جا چکی ہوئی ہے، اور قتل کرنے والا بھی اس کا سگا بھائی تھا، تو مجھے بتائیں کہ ہم ایز اے قوم کیا یہاں پہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں کیا چیز ملنے لگی ہے. دوسری، جس طرح ہر چیز یہ نہیں ہو سکتی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج خان صاحب اگر بجلی مفت کر دیں گے کہ قتل ہونا بند ہو جائیں گے. نہیں، عدم برداشت ہے اس قوم کے اندر. کیوں عدم برداشت؟ اس لیے لوگ ڈسپریٹڈ ہیں، لوگ ڈپریشن میں ہیں. کیوں ہیں ڈپریشن میں؟ کیونکہ ہم یہاں پر ہر چیز کو ہائپ دے رہے ہیں، ہم یہاں پر ہر چیز کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم یہاں پر لوگوں کو سپورٹ دے رہے ہیں. اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو سزا دلوانی ہے یا معافی منگوانی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں حد لگانی پڑے گی، ہم حد لگائیں گے تو یہاں پر اور خلیل پیدا نہیں ہوں گے. اس ملک میں حد نہیں لگی. میں نے اپنی زندگی میں حد لگتے ہوئے دیکھیں، اس ملک کے اندر انصاف اندھا سنا تھا، منصف اندھا دیکھا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں یہ چیزیں تھوڑی سی الگ قسم کی آ جاتی ہیں، لیکن ہم اگر غور کریں تو اس طرح کے کئی کیسز میں دیکھیں قطب صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ یہاں پر ہم نے مدعیوں کو پیچھے ہٹتے بھی دیکھا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے پیسے لیتے بھی دیکھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یہ تو چلیں ایک سگی ماں تھی اور سگی ماں کو قتل بھی بیٹے نے کیا، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں. ہم تو ریمنڈ ڈیوس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا، سائنا ساہیوال آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کے کیسز یہاں پر رہے ہیں، اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حد لگانی پڑے گی، ہمیں ایز اے مدعی اسٹرانگ ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں بالکل اس کے اوپر بات کروں گا کہ ہم لوگوں کو ایز اے منسٹری بھی ہمیں آگے جانا چاہیے اور اس کا ضمنی بننا چاہیے. میں اس کے اوپر ضرور دیکھوں گا انشاءاللہ. آپ کی بات سے مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے صدیق صاحب، مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کسی طریقے سے چلمن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا، یہ ریاست مدینہ نہیں بنے گی، تب تک انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ بنائیں گے، لیکن ریاست مدینہ قطب صاحب بہت دیر لگی تھی بننے میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کے بعد صحابہ کو آپ دیکھیں ان کے ساتھ چلے، اور صحابہ کا کیا رول تھا ان کے ساتھ. تب بھی کتنے سال، 23 سال لگے ریاست مدینہ کو کمپلیشن کے ٹائم پر، 23 سال لگے. تو ہم فوراً 2 سال میں ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے. انشاءاللہ امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں، آپ کو نظر آئے گا کچھ عرصے میں. دیکھیں جب ریاست مدینہ اتنے عظیم ترین لیڈرز 23 سال میں جا کر بنائی انہوں نے. قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بھی کہے نا میرا کپتان کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. بڑے خوبصورت، یہ اتنا حوصلہ ہے، یہ حوصلہ اور کتنا نظر بھی تو آئے نا مجھے. لیکن یہ سچی بات ہے، لفظ مدینہ کہنے سے ہی جو نسبت جڑ جاتی ہے اس کی الحمدللہ خیر و برکت کی. محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور پھر برکت ہے جی یقینا کی. محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ، یہ جو کام ہے نا کہ ماں کی گردن کاٹنا، مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ کو دور جاہلیت میں نظر آتی ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. یقین جانیے دور جاہلیت کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، وہاں بھی کچھ اصول تھے.
میں نے اس لیے قرآن پاک کی جہاں وہاں اصول توڑا گیا وہاں کربلا برپا ہوئی. آپ کے ملک میں روز کربلا ہو رہا ہے. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اس لیے میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی. دوسری آیت پڑھتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں اولئک شر البریہ, یہ تو دنیا کی ہر مخلوق سے گندے لوگ ہیں. یہ جو انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہو کر ماں کے قاتل بن گیا. اور سچی بات اس پہ جس قدر میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت کی اتنی کم ہے کہ اللہ رحم الراحمین جس کے بارے میں فرما رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں کو تو ہم اف نہیں کہہ سکتے. صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ ای الناس احق بحسن صحبتی, سب سے زیادہ حقدار کون ہے میری محبت کے اخلاق کا؟ پھر دوسری دفعہ کیا پوچھا؟ ماں قال امک ثم امک ثم امک, 3 بار فرمایا تیری ماں تیری ماں. اگر وہ صحابی چوتھی دفعہ نہ پوچھتا میں آپ اس دنیا سے ڈیلیٹ ہو جاتے. خدا کی قسم, یہ اس صحابی کی عظمت ہے, اس نے چوتھی دفعہ بھی پوچھ لیا. ہمارا کیا تھا؟ جس بات پہ 3 دفعہ میرے نبی نے کہا کہ تیرے پہ حق تیری ماں کا ہے, تیرے پہ حق تیری ماں کا ہے, تیرے پہ حق تیری ماں کا ہے. اس ملک میں آج اگر ٹوکے سے اس کی گردن کو پیسوں کی خاطر جدا کر دیں تو میں اور آپ صرف بحث کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں ایمانداری سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, یہاں پہ منسٹری آف ہیومن رائٹس ہو, یہاں پہ ممبر ہو, یہاں پہ پولیس ہو, یہاں پہ مریم ہو, سائیکائٹرسٹ ہو, یہاں پہ جو بھی ہو, اس سے حل نہیں نکلنا. حل نکلنا ہے آپ کی نیت سے. کیا میری نیت ہے صحیح ہونے کی؟ جواب, میری نیت ہے صحیح ہونے کی. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آپ یقین جانیں بلال بھائی, پاکستان کا معاشرہ آج بھی دنیا کا بہترین معاشرہ ہے, جس نے آپ جیسے لوگوں کو پیدا کیا, بے شمار اچھے لوگوں کو پیدا کیا. انشاءاللہ الرحمن اس میں بڑی خیر ہے. اللہ نے اس معاشرے سے بڑا کام لینا ہے. پاکستان کی ریاست جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اب بھی اس کی نسبت مدینہ کے ساتھ جوڑ رہی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ ریاست ہے, یہ وہ معاشرہ ہے. ابھی سروے ہوا دنیا میں سب سے بہترین, دنیا میں 70% نوجوان آپ کے پاس ہیں. ٹاپ 4 جو ملک ہمدردی کرنے والے ہیں ان میں پاکستان کا نام ہے. سب دوستوں کا انتہائی شکریہ, انتہائی ممنون. حل کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایمانداری سے ہاتھ باندھ کے کہنا, خدا کی قسم ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صرف اپنی ماں کی توقیر کریں. ہر ماں ہماری ماں ہے. ہم ان قوموں میں سے ہیں, اس قوم میں سے ہیں جہاں میرے نبی, میرے رسول, جس کے ساتھ اختلاف کر کے آپ اس دین میں سے خارج ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور میں تلاوت سورہ اخلاص کر رہا ہوں, اور میری ماں مجھے آواز دے میں نماز چھوڑ دوں.